دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کوئی ایسا عمل اور یا طریقہ بتا دیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری پریشانیوں کو دور کر دے۔ گھر میں بیماری ہے، اللہ تعالیٰ بیماری سے نجات عطا فرما دے۔ اولاد کے مسائل ہیں اور کئی طرح کے مسائل ہیں، اس کا ذکر میں نہیں کر سکتا۔ کوئی ایسا حل بتائیں اللہ تعالیٰ میری پریشانیوں کو دور کر دے۔ کسی بھی مسئلے کا حل تلاش کرتے وقت ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ دین اسلام ہمیں اس مسئلے کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین اور دین اسلام کی تعلیمات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ایک ایسا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ عمل ہم کرتے رہیں اور اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جتنا زیادہ سے زیادہ ہم یہ عمل کریں گے اتنا ہی ہمیں فائدہ حاصل ہوگا، دنیاوی فائدہ بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ، اور آخرت کے اندر اخروی فائدہ بھی انشاءاللہ اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور وہ عمل یہ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق حد الوسع کوشش کر کے اللہ کی راہ کے اندر ہم صدقات دیں۔ جتنا زیادہ صدقہ دیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمل یا یہ عبادت ایسی عبادت ہے جو مال کی عبادت ہے، صدقہ اللہ کی راہ میں دینا، یہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر آپ دیتے ہیں، اللہ آپ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جسمانی بیماریاں تم سے دور فرما دیتے، تمہیں ایسی بیماریاں کہ ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا، طبیبوں نے علاج چھوڑ دیا کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے، لیکن اگر آپ پوری نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، اس صدقے کی برکت کی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیماریاں آپ سے دور فرما دیتا ہے، اللہ آپ کو شفا عطا فرماتا ہے۔ معاشرے کے فتنے جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ گھر کے اندر بھی اولاد کے حوالے سے یا دوسری پریشانیاں ہیں، اچھی بات ہے، اس کا ذکر آپ نے نہیں کیا، لیکن بہرحال یہ جتنے بھی فتنے ہیں، چاہے اولاد کا فتنہ ہے، چاہے بیوی کا فتنہ ہے، چاہے مال کا فتنہ ہے، چاہے گھر میں کوئی اور مسئلے مسائل ہیں، یہ سارے کے سارے فتنے کیسے دور ہوں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، 4 چیزوں کی پابندی رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کے فتنے ختم کر دے گا، اولاد کے فتنے ختم ہو جائیں گے، بیوی کا فتنہ ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، مال کا فتنہ دور ہو جائے گا، گھر میں موجود جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ دور فرما دے گا۔ وہ 4 چیزیں کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات نماز پابندی سے پڑھو، دوسری بات روزہ رکھو، تیسری بات کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ کے راہ میں صدقہ دو۔ نماز 5 وقت کی فرض ہے، نماز کی پابندی کرو، رمضان کے روزے فرض ہیں، رمضان کے فرض روزے رکھو، اس کے علاوہ اگر اللہ توفیق عطا کرتا ہے تو نفلی روزوں کا اہتمام کرو۔ گھر میں اگر کوئی برائی والا کام ہے تو برائی سے روکو، نیکی کی ترغیب دو، نیکی کے بارے میں حکم دو کہ یہ نیکی کا کام کرنا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے، اور اپنی استطاعت، اپنی توفیق کے مطابق اللہ کے راہ میں خرچ کرو، صدقہ دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم بری موت سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم بری موت سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، اللہ تمہیں بری موت سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح پانی سے آگ ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح جو شخص اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے، صدقے کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صدقہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے رہتے ہیں، صدقے کی وجہ سے اگر اللہ آپ کے کسی عمل کی وجہ سے آپ سے ناراض ہے، غصے کے اندر ہے، تو صدقے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص دنیا کی زندگی میں صدقہ دیتا ہے، کل قیامت کے دن جب حشر کے دن اٹھایا جائے گا تو قبر سے لے کر حشر کے میدان تک اس کا صدقہ اس کے اوپر سایہ کیے رکھے گا، اور حشر کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ، کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج انتہائی قریب ہوگا، اس دن جو دنیا کی زندگی میں صدقہ دیتا رہا، اللہ تعالیٰ اس دن یعنی حشر کے دن، قیامت کے دن، اللہ اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن اللہ اپنے عرش کا سایہ اس کو عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائی، یہ جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، چاہے گھریلو ہیں، چاہے بیرونی ہیں، چاہے معاشی ہیں، چاہے اولاد کی ہیں، باہم زوجین کی ہیں، کچھ بھی ہے، سب کا حل کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں کثرت سے صدقہ دیتے چلے جاؤ، اللہ تمہیں صدقے کی برکت کی وجہ سے تمہاری یہ ساری پریشانیاں دور فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔